الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مرض کے درجات۔ ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ اس میں مرض کے کتنے درجات ہیں، ادویات کے کتنے درجات ہیں، کس درجے پر کون سی دوائی دینی ہے۔ تو ٹاپک شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، مرض دنیا کے اندر مختلف قسم کے ہیں اور پھر ان کے درجے ہر طریقہ علاج کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح قانون مفرد اعضاء کے اندر بھی ہر مرض کے 6 درجے بتائے گئے۔ آج کی اس ویڈیو سے اگر آپ مستفید ہوئے تو یہ جان پائیں گے کہ مرض کے کتنے درجے ہیں، ادویات کے کتنے درجے ہیں اور کون سے درجے پر مرض ہو تو کون سی دوائی دینی ہے۔ پھر ہر درجے کی مختصر تشریح بھی بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں ہم مرض کے درجات پر۔ تو ناظرین، مرض کے 6 درجے ہیں۔ نمبر 1 لذت، نمبر 2 حبس، نمبر 3 قبض، نمبر 4 سوزش، نمبر 5 ورم اور نمبر 6 ضعف۔ یہ 6 درجے ہیں مرض کے۔ اب یہ ہم نے جاننا ہے کہ جو مرض ہم تشخیص کر رہے ہیں اس کا مقام کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے، اس کا اسٹیج کیا ہے۔ تو لذت کا جو مقام ہے، جو اسٹیج ہے، جو درجہ ہے، تو جب مرض جو ہے اس مقام پہ ہوگا، لذت کے مقام پر ہوگا، تو یہ ہمیشہ کیفیات کو متاثر کرے گا۔ اور اگر مرض جو ہے وہ حبس کے مقام پر ہے، حبس کے درجے پر ہے، تو یہ اخلاق کو، خلط کو متاثر کرے گا۔ اور جب مرض قبض کے مقام پر ہو تو یہ اعضاء کو متاثر کرے گا۔ اور جب مرض سوزش کے مقام پر ہو، سوزش کے درجے پر ہو، سوزش کے اسٹیج پر ہو تو ارواح کو یہ متاثر کرے گا۔ اور جب مرض ورم کے اندر ہو، ورم کے مقام پر ہو، ورم کے اسٹیج پر ہو تو یہ قوت کو جو ہے متاثر کرے گا۔ اور جب مرض جو ہے ضعف کے مقام پر ہو، ضعف کے درجے پر ہو، ضعف کے اسٹیج پر ہو تو یہ افعال کو متاثر کرے گا۔ میرے خیال میں اتنی آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب جس مقام پہ مرض ہوگا تو اس کی دوائی کیا ہوگی۔ اگر مرض مقام لذت پر ہے
تو اس کا علاج ہم نے درجہ اول کی دوائی محرک سے کریں گے. اور اگر مرض دوسرے نمبر کے درجے پر ہوا، دوسرے اسٹیج پر ہوا، دوسرے مقام پر ہوا، تو ہم نے اس کا علاج شدید سے کرنا ہوگا. اور اگر مرض جو ہے قبض کے مقام پر ہوگا تو اس کا علاج ہم نے تیسرے درجے کی دوائی ملین سے کریں گے. اور اگر مرض سوزش کے مقام پر ہو، سوزش کے اسٹیج پر ہو، سوزش کے درجے پر ہو، تو اس کا علاج ہم نے مسہل سے کرنا ہے، یعنی چوتھے درجے کی دوائی سے کرنا ہے. اور اگر مرض مقام ورم پہ ہو، ورم کے درجے پر ہو، ورم کے اسٹیج پر ہو، تو اس کا علاج ہم نے اکسیر سے کرنا ہے. اور اگر مرض جو ہے وہ مقام ضعف پہ ہو، ضعف کے درجے پر ہو، ضعف کے اسٹیج پر ہو، تو اس کو ہم نے مقوی دینا ہے، یعنی چھٹے نمبر کی دوائی دینی ہے. تو یہ تو ہوا کہ جس اسٹیج پر مرض ہوگا اس مطابق اس کو اس درجے کی دوائی دینی ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ جو مرض کے مقام ہیں ان کے معنی اور مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، ان کی تشریح کیا ہے. تو پہلا درجہ ہے لذت. اس کی لفظی معنی جو ہے وہ لطف ہے، مزہ ہے. اکثر ایسے مریض ہوتے ہیں جن کو ہلکا سا ہاتھ لگانے سے بھی ان کو جو ہے وہ مزہ آ رہا ہوتا ہے، لطف آ رہا ہوتا ہے، میٹھی میٹھی خارش ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ جو مرض کا مقام ہے یہ لذت کا مقام ہے. اور حبس دوسرے نمبر کا جو مقام ہے، دوسرا جو درجہ ہے مرض کا، حبس کی معنی ہے قید، زندان، بند ہونا، اسیری میں رہنا. اس کا واضح مثال آپ کو دوں کہ آج کل بارشوں کا موسم ہے تو اس میں ہوا بند ہو جاتی ہے. جب ہوا بند ہو جاتی ہے ہم کہتے ہیں کتنی حبس ہو گئی ہے. اور پھر ہوا چلتی ہے، حبس ختم ہو جاتی ہے. ایسے ہی مریض جو ہے وہ محسوس کرتا ہے، سانس کی تنگی اس کو ہو جاتی ہے، سانس بڑی مشکل سے لیتا ہے، آکسیجن کی اس کو کمی ہو جاتی ہے. تو یہ مقام حبس ہوتا ہے، حبس کا درجہ ہوتا ہے. بعض کا ایسے مریض کے جو ہے وہ رطوبات بند ہو جاتی، جیسے پیشاب کا بند ہونا، خون کا بند ہونا، نزلے کا بند ہو جانا. تو یہ کیا ہے؟ حبس کا مقام ہے، حبس کا درجہ ہے. تیسرے نمبر پر مقام مرض ہے قبض. قبض کس کو کہتے ہیں؟ آنتوں کی خشکی کو، رکاوٹ کو، پاخانہ کھل کے نہ آنا، اس کو کہتے ہیں قبض. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ جانتا ہے قبض کس کو کہتے ہیں. تو یہ مرض کا تیسرا مقام ہوتا ہے، تیسرا درجہ ہوتا ہے، تیسرا اسٹیج ہوتا ہے. یہاں پر جو ہے آپ نے ملین سے علاج کرنا ہے. اس کے بعد سوزش ہوتی ہے، مقام سوزش، سوزش کا درجہ، سوزش کا اسٹیج. اس کی معنی کیا ہوتی ہے؟ جلن، ناگواری، غصہ آنا، یہ سوزش ہوتے ہیں. یعنی کہیں پر بھی جسم کے کسی بھی حصے کے اندر جب بلڈ کی سرکولیشن وہاں پر زیادہ ہو جاتی ہے، وہاں پر پریشر بنتا ہے، تو وہاں پر کیا بنتا ہے؟ سوزش بن جاتی ہے. یہ جب بلڈ کی سرکولیشن کسی سائڈ پہ بڑھتی ہے تو وہاں پر جو ہے وہ پریشر بنتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر سوزش ہو جاتی ہے.
تو ایسے درجے کا، ایسے مرض کا، ایسے مقام کا علاج جو ہے وہ آپ نے مستحل سے کرنا ہے۔ اس کے بعد درجہ آتا ہے ورم کا۔ ورم کہتے ہیں سوجن کو، جسم کا کوئی حصہ پھول جانا یا کوئی کہیں پر جو ہے نا وہ پھوڑا بڑا ہو جانا، تو اس کو کہتے ہیں ورم آ جانا۔ اور چھٹا درجہ ہے ضعف کا۔ ضعف کہتے ہیں ڈھیلا پن کو، کمزوری کو، کسی چیز کی کمی کو، اس کو کہتے ہیں ضعف۔ اور اس کا علاج جو ہے ضعف کا ہوگا مقوی سے۔ کہیں پر بھی کوئی بھی کمزوری ہے، کسی بھی چیز کی، کسی بھی قسم کی کمزوری ہے، مثلا مردانہ کمزوری میں ڈھیلا پن ہو جاتا ہے، سختی کم ہو جاتی ہے، تو وہاں پر بھی یہ مقویات جو ہے وہ دی جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ مرض کے درجات ہیں، اس طرح سے یہ ادویات کے درجات ہیں۔ اس طرح آپ علاج کریں گے تو آپ کا علاج جو ہے وہ کبھی انشاءاللہ بے خطا نہیں جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔